विद इन 4 to 5 मिनट्स हमारे 42 जहाज हवा में होते हैं और ये रात को 12:30 बजे हो रहा है। सारे जहाज तकरीबन बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल से लेस हैं। जैसे कि एक फौज में सिपह सलार खड़ा होता है और एक प्राइम मिनिस्टर साहब जब अपनी काबीना का इजलास ले रहे होते हैं और एक शादी में एक दूल्हा खड़ा होता है। मैं समझता हूं पाकिस्तान इस इजलास में जब शिरकत कर रहा है तो कमांडिंग हैसियत से कर रहा है। इसराइल की ताकत अमेरिका है, अमेरिका की ताकत इसराइल है। ये दोनों का एक नेक्सस है, उसमें भारत भी शामिल है। मेरे साथ पैनल में मौजूद हैं ब्यूरो चीफ पंजाब शहजाद हुसैन भट्ट साहब, उनके साथ तशरीफ रखते हैं सलमान आबिद साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं। हमें ज्वाइन करेंगे एयर कॉमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब भी। और गुफ्तगू का आगाज़ में खालिद चिश्ती साहब से ही करना चाहूँगी। खालिद साहब, आप मुझे बताएं कि आप इसका बहुत इन डेप्थ नॉलेज रखते हैं वॉरफेयर के हवाले से भी, और अगर कतर ने अपने एयर बेसेस अमेरिका को दिए थे जहाँ पर जदीद असलहा मौजूद था और उसके बावजूद अमेरिका कोई भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम रहा, जबकि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का जो ताज़ा बयान सामने आया है वो तो यही कहते हैं कि मज़म्मत है जो इसराइल की जानिब से किया गया, लेकिन इसराइल हमारा उतना ही दोस्त आज भी है जितना पहले था। तो यानी कि ये किस किस्म की मज़म्मत हुई? बहुत शुक्रिया मुनीज़े, आपने मुझे इन्वाइट किया है और ये वाकई आपने बिल्कुल सही कंक्लूजन किया है या एनालिसिस किया है कि ये किस तरह की डिफेंस है या किस तरह की कोलैबोरेशन है, जिसके अंदर एक तरफ आप एक हमलावर को भी जस्टिफाइड समझते हैं और जिस पर हमला हो रहा है उसको भी कहते हैं कि आपके साथ भी ज़्यादती हुई है। ये अनफॉर्चुनेट पार्ट है और बिल्कुल ऐसे ही है कि आप जैसे आप किसी शख्स को पकड़ें, उसको बांधें और फिर जो किसी को कहें कि इसको मारो, मारने वाले को भी कहें कि तुम ठीक मार रहे हो, और जो जिसको मार पड़ रही है उसको रो रहा हो तो उसको भी आप यही कहें कि तुम भी सही रो रहे हो। बदकिस्मती यही है कि जब आप अपने डिफेंस या अपनी जो इनेबलिंग कैपेसिटी होती है जब वो आउटसोर्स कर देते हैं और डिपेंडेंसी एक हद से ज़्यादा बढ़ जाती है दूसरे मुल्कों पर आपकी, तो फिर उनके नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से आपको या चलना पड़ता है या चलाया जाता है। और हम क्योंकि अभी अभी गुजरे हैं 3-3.5 महीने पहले एक बहुत बड़े एपिसोड से जो हिंदुस्तान के साथ हमारा हुआ, उसको मैं रेफ़र करने की इजाज़त दें तो हम बेहतर मैं अपनी बात समझा पाऊँगा कि रात को 12:30 बजे तकरीबन 80 से 85 जहाज़ हवा में उड़ते हैं और अपने सरहद के अंदर रहते हुए पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद के ख़िलाफ़ की गर्जी किए बगैर अपने वेपन्स लॉन्च करते हैं। विद इन 4 to 5 मिनट्स हमारे 42 जहाज़ हवा में होते हैं और ये रात को 12:30 बजे हो रहा है। सारे जहाज़ तकरीबन बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल से लेस हैं और हमने अगले कोई 25 मिनट के अंदर जो 1 घंटे की ओवरऑल लड़ाई हुई उसके अंदर 7 जहाज़ों को शूट डाउन किया, उनको लैंड नहीं करने दिया। ये क्योंकि हमारे पास अपनी कैपेसिटी थी, अपना रिजॉल्व था। कैपेसिटी होना एक और चीज़ होती है और उसकी कॉम्बिनेशन मुनीज़र रिजॉल्व के साथ बड़ी या हिम्मत या हौसले के साथ कनेक्टेड होनी चाहिए जब भी आप जंग लड़ना चाहते हैं। कैपेसिटी आप किसी मुल्क में भी बढ़ा सकते हैं, अगर उसमें हौसला नहीं है या आपने उसको इनेबल नहीं किया कि वो खुद फैसला कर सके तो बदकिस्मती से आउटकम यही होता है जो कतर के सूरत में हुआ है। एक और अफसोसनाक मैं आपको बात बताते चलूं कि कतर को उन्होंने फाइटर जहाज़ दिए हैं लेकिन इनके पास एयर टू एयर मिसाइल वो नहीं दिए जो इजराइल के पास हैं और जो खुद फ्रांस यूज़ कर रहा है और दूसरे यूरो फाइटर टाइफून जो इनके पास जहाज़ है वो जो यूज़ कर रहे हैं। ऑलमोस्ट हाफ रेंज 50 to 60 किलोमीटर वाले इनको मिसाइल दिए हुए हैं जो खुद वो 150 से 200 किलोमीटर के दरमियान यूज़ कर रहे हैं जो हिंदुस्तान यूज़ कर रहा था यहाँ पे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप किसी को इनेबल ही नहीं करते और बदकिस्मती से फिर फैसले उनकी नेशनल इंटरेस्ट है, आपकी मजबूरी बन जाते हैं। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। और मुझे ये बताएं कि फिर इस सूरत हाल में किया क्या जाना चाहिए अगर कतर तहफ़्फ़ुज़ ले रहा था अमेरिका से और उसके बाद आपने देखा कि हुआ क्या है और अमेरिका अभी भी सिर्फ मज़म्मती बयान दे रहा है जबकि अंदर से तो वो उसी तरह इसराइल का दोस्त है। तो आपको नहीं लगता कि सऊदी अरब ने जो इस्लामी इत्तेहाद फ़ौज बनाई थी उसको इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है जनरल राहील शरीफ की क़यादत में? देखिए मुनीज़े, दोबारा उसी तरह की मैं बात करूंगा जैसे मैंने पहले की है कि आपकी कैपेसिटी है। हमारे दोस्त ममालिक ने और ख़ास तौर पर अरब ममालिक की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने अपनी डिपेंडेंसी अमेरिका पर इस हद तक बढ़ा दी हुई है कि आम तौर पर आपने नोट किया होगा कि इतने ज़्यादा उनकी डिसीजन मेकिंग जो है इन्फ्लुएंस्ड है अमेरिकन गवर्नमेंट से या अमेरिकन पॉलिसी से, और ख़ास तौर पर आजकल अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ वो ज़ाती दोस्त कहलाते हैं। वो इधर आते हैं, उनको जहाज़ इसी मुल्क ने बहुत अरबों रुपए का या डॉलर्स का तोहफा दिया था अभी जहाज़। तो एक तरफ वो पर्सनलाइज फ्रेंडशिप करते हैं और उसको बदकिस्मती से अमेरिका पर एक्सप्लॉइट करता है अपनी इंटरेस्ट के लिए। तो ये विश लिस्ट ज़रूर हो सकती है। मैं भी दुआगो हूँ कि अरब मुल्कों में कोई फोर्स आए या कोई यूनिटी बन जाए, कोई पाकिस्तान, टर्की, इजिप्ट, सऊदी अरब या इस तरह के चंद मुल्क स्ट्रॉन्ग निकल कर आएँ।
لیکن مسئلہ وہی آئے گا کہ امریکہ کے انفلوئنس سے نکل پائیں گے یا ان کو نکلنے دیا جائے گا امریکہ کی طرف سے یا نہیں نکلنے دیا جائے گا. شہزاد حسین بٹ صاحب بھی ساتھ موجود ہیں. بٹ صاحب آپ مجھے بتائیں, مارکو روبیو نے ٹیلی فون کیا ہے, اسحاق ڈار سے رابطہ ہوا ہے, اسحاق ڈار صاحب بھی پہنچ گئے ہیں قطر میں, تو آپ مجھے بتائیں کہ ان تمام اسلامی ممالک کی قطر میں موجودگی سے امریکہ اور اسرائیل کتنے زیادہ تھریٹن فیل کر رہے ہوں گے؟ درست فرما رہی ہیں منیزی آپ. سب سے پہلے آپ نے جو بات کی ہے OIC کی, تو 57 رکن ممالک جو اس میں شامل ہیں اور ہیڈ کوارٹر جدہ سعودی عرب میں ہے. یہ OIC کا اجلاس, اسحاق ڈار کی شرکت اور کل پرائم منسٹر آف پاکستان کی شرکت, اس کے بعد آپ اس پر پوری قوم فخر کر رہی ہے اس وقت کہ ہم اس اجلاس میں, جو کہ یونائٹڈ نیشن کے بعد بڑی تنظیم ہے اور یہ بہت اہم اجلاس ہے, اس میں شرکت جب ہم کر رہے ہیں تو ہم نے بھارت کو جب شکست دی ہے تو اس وقت گراف جو ہے وہ ہمارا بہت اپ ہے. ہم اس میں جو شرکت کر رہے ہیں, آپ اس کی مثال ایسے لے لیں جیسے کہ ایک فوج میں سپہ سالار کھڑا ہوتا ہے اور ایک پرائم منسٹر صاحب جب اپنی کابینہ کا اجلاس لے رہے ہوتے ہیں اور ایک شادی میں ایک دلہا کھڑا ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں پاکستان اس اجلاس میں جب شرکت کر رہا ہے تو کمانڈنگ حیثیت سے کر رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب مشترکہ موقف اختیار یہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے, دیکھنے والی بات یہ ہے. اچھا, جیسے آپ نے 31 فلسطین کی بات پہلے بھی فرمائی ہے ابھی, تو یہ فلسطینی موقف کو تقویت اس سے ضرور ملے گی. اور تیسری بات اس میں یہ ہے کہ اسرائیل کے ساتھ اگر یہ بیٹھ کر کنسنسس اس وقت تھوڑا سا حوصلہ کر لے, پاکستان تو حوصلہ دے رہا ہے ان کو, لیکن اگر باقی ممالک میں بھی حوصلہ تھوڑا سا آ گیا اور کنسنسس ہو گیا تو تجارتی پابندیاں لگ سکتی ہیں اور تعلقات جو ہیں وہ ان سے قطع تعلق کیے جا سکتے ہیں. جیسے وہ کہتے ہیں نا, قطع کیجئے نا تعلق ہم سے, کچھ نہیں تو دعوت ہی صحیح. تو ٹھیک ہے, پھر اگر بھارت اور اسرائیل ہمارے ہیں دشمن, نہیں مانتے تو اسلامی ممالک ساتھ کھڑے ہو, ہم کمانڈنگ پوزیشن میں آتے ہیں, یا اللہ خیر پھر دیکھی جائے گی. اچھا, یعنی کہ اسرائیل کی وہی بات ہے, ابھی بھی اپنی جگہ پر برقرار ہے کہ وہ اٹیک کرے گا, دوبارہ سے اٹیک کر سکتا ہے. اور ایک اور بات, ایک اجلاس ہوا جس کے اندر اسرائیل کی جانب سے یہ پیغام دیا گیا, اگر ہمارے مخالف کسی نے بھی کوئی بات کی تو ہم اس کے پیچھے تک جائیں گے اور اپنا بدلہ لے کر رہیں گے. تو اسرائیل تو بیٹھنے نہیں والا کسی طور پر بھی. اور ابھی کی اگر ہم بات کریں تو قطر میں اپنا ہدف اسرائیل نے اچیو نہیں کیا. اسرائیل جس کو ٹارگٹ کرنا چاہتا تھا وہ سب تو محفوظ رہے. سلمان عابد صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے اسرائیل دوبارہ یہ جسارت کرے گا اپنا بدلہ لینے کے لیے؟ تو وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے. آپ دیکھیں وہ فلسطین میں کیا کر رہا ہے. دیکھیں جی, پہلی بات ہمیں بڑے واضح طور پر ایک بات سمجھنی ہوگی, اسرائیل کی طاقت امریکہ ہے, امریکہ کی طاقت اسرائیل ہے. یہ دونوں کا ایک نیکسس ہے, اس میں بھارت بھی شامل ہے. اس لیے کوئی بہت زیادہ خوش فہمی کی سیاست کا ہمیں شکار نہیں ہونا چاہیے امریکہ کے تناظر میں یا اسرائیل کے تناظر میں یا بھارت کے تناظر. ابھی آپ نے دیکھا کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں ان کی ملاقات قطری وزیر اعظم سے ہوئی تو اس میں انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں آئندہ ایسا نہیں ہوگا, اور انہوں نے اسرائیل کے رویے پہ بھی ناراضگی کا اظہار کیا. لیکن ساتھ ہی پھر آپ نے وزیر خارجہ کا وہ بیان سنا دیا جس میں انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے ساتھ ہمارے تعلقات متاثر نہیں ہوں گے, وہ ہماری اسٹریٹجک پارٹنر ہیں. یعنی یہ امریکہ کا کانٹرڈکشن ہے. اور خالد چشتی صاحب نے جو بڑی بنیادی نوعیت کی بات اٹھائی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جذباتیت کے اوپر گفتگو اور انالیسس کرنا ایک اور چیز ہے, دلائل ایک اور چیز ہے. یہ جو عرب دنیا ہے اس کا جو انحصار, جیسے انہوں نے کہا کہ امریکہ کے اوپر ہے, بڑی طاقت کے اوپر ہے, تو اس لیے ہم یہ جب سمجھتے ہیں نا کہ شاید کوئی بہت بڑا دھماکہ ہو جائے گا اس کے اندر سے, عرب لیگ کے اجلاس میں سے یا OIC میں سے. یہ OIC کئی دہائیوں سے ہو رہی ہے. کیا کر لیا مسلم دنیا کے اوپر جو عذاب ہوا OIC نے, اور کیا کر لیا عرب لیگ نے جو مسلم دنیا کے اوپر عذاب ہو رہا ہے. تو اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ اب دیکھنا صرف یہ ہے کہ چیلنج ہوگا کہ عرب لیگ کے اجلاس میں سے یا OIC میں سے کیا موقف اختیار کیا جاتا ہے, کیا سخت پیغام دیا جاتا ہے اسرائیل کو اور امریکہ کو اور ان طاقتوں کو جو مسلم دشمنی کا شکار ہے. اگر یہ صرف مذمتی قرارداد تک محدود رہے گی بات اور صرف ایک ریزولوشن پاس ہوگی تو اس سے تو کوئی بڑا مارکہ نہیں ہونے والا. نہ اس سے اسرائیل باز آنے والا ہے, نہ بھارت باز آنے والا ہے, نہ امریکہ باز آنے والا ہے. ایک طرف امریکہ جو ہے وہ کہے گا کہ حملہ کر دو, دوسری طرف مذمتی بیان جاری کر دے گا. اسرائیل جو ہے وہ کہہ دے گا کہ ہم تو کرنے والے ہیں, ہم تو کچھ چھوڑیں گے نہیں. اور یہ جو پھر خاص طور پہ ابراہیمی معاہدہ جس کا کل میں نے ذکر کیا تھا وہ بھی متاثر ہوگا. تو یہ ساری چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ جو کل کا اجلاس ہے کیا اس کے نتیجے میں کچھ سخت پیغام آئے گا یا نہیں آئے گا. اگر نہیں آتا تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت خوش فہمی میں رہنا چاہیے, کیونکہ یہ جو عرب دنیا ہے
اور خاص طور پہ میں عرب دنیا سے زیادہ عرب حکمرانوں کی بات کرتا ہوں، ان کے ذاتی مفادات، ان کے کاروباری مفادات جو ہیں بدقسمتی سے امریکہ اور بڑی طاقتوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس لیے ہمیں کوئی بڑی اسپیشلائزیشن کی چیز وہاں سے نظر نہیں آتی۔ سلمان عابد صاحب، یہ تو کوئی انتہائی ورس سچویشن ہوگی اگر ابھی ہم کوئی مثبت رسپانس سامنے نہیں لے کر آ پاتے، کوئی اسٹریٹجی نہیں بنا پاتے، کیونکہ آپ دیکھیں پہلے کی بات اور تھی اور اب سچویشن بالکل الگ ہے۔ پاکستان اس وقت فاتح ہے، پاکستان واحد اسلامی ملک ہے جو ایٹامک پاور ہے، پاکستان تمام اسلامی ممالک کے لیے ایک امید کی کرن ہے۔ منیزہ ابھی آپ کے سامنے حالیہ برسوں میں، حالیہ سال میں جو کچھ غزہ کے اندر ہوا ہے، کیا اس کو آپ بھول جائیں گی؟ کیا وہ کوئی بڑا المیہ نہیں ہے؟ سلمان عابد صاحب، دنیا نے اور مسلم حکمرانوں نے کیا کر لیا؟ آئین پاکستان کے تحت افواج پاکستان کی جو ذمہ داری ہے وہ تو پاکستان کی سرزمین کی حفاظت کرنا ہے۔ دیکھیں اس میں پاکستان کی بات نہیں ہو رہی، میں پھر بار بار کہتا ہوں آپ آئسولیشن میں چیزیں نہ ڈیل کریں۔ اگر پاکستان نے کوئی بڑا رول پلے کرنا ہے تو وہ عرب ممالک کی مدد کے ساتھ کرے گا نا۔ اگر عرب دنیا نہیں کھڑی ہوگی تو پھر پاکستان کیا کرے گا؟ سر آپ جہاں عرب ممالک کی بات کریں، یہ والے پوائنٹ پہ میں آپ سے اتفاق کرتی ہوں کہ ابھی جو میٹنگ ہونے جا رہی ہے اس میں ایٹ لیسٹ اب کسی اسٹریٹجی کے ساتھ سامنے آنا چاہیے معاملہ کہ کیا ہو سکتا ہے۔ خالد چشتی صاحب، آپ مجھے اس سوال کا جواب دیجئے گا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو سربراہی کرنے کا موقع ملنا چاہیے؟ پاکستان کی افواج بری ہو، بحری ہو یا فضائی ہو، وہ قوت رکھتی ہے، وہ صلاحیت رکھتی ہے کہ وہ اسلامی ممالک کو تحفظ فراہم کر سکے۔ جہاں وہ فوج بنائی گئی سعودی عرب کی طرف سے، اسلامی اتحاد فوج، کیا اس کو یوز نہیں کیا جانا چاہیے؟ میں دوبارہ سے آپ سے پوچھ رہی ہوں، کیا اس کا ہیڈ کوارٹر یہاں راولپنڈی میں نہیں ہونا چاہیے؟ کیا اس کی قیادت، اس کی کمان پاک فوج کے حوالے نہیں ہونی چاہیے؟ کیا پاکستان کو ان مڈل ایسٹ ممالک میں، اسلامی ممالک میں ہوائی اڈے نہیں دیے جانے چاہیے کہ وہ اس کو تحفظ فراہم کرے ان کو جو امریکہ کے پاس تحفظ لینے کے لیے گئے ہوئے ہیں؟ منیزہ دیکھیے، یہ جیسے میں نے پہلے کہا، ابھی یہ بھی ایک بہت اچھی وش لسٹ تو ہو سکتی ہے لیکن سٹیک دیکھنے پڑتے ہیں۔ آیا یہی عرب ممالک اتنی زیادہ پین انفلکٹ کر سکتے ہیں کوئی ایکشنیبل ریزالو لے کے؟ مجھے ایکشنیبل پہ زور دے رہا ہوں میں۔ ایک کنڈیم کرنا ہوتا ہے، ریزولوشن پاس کرنا ہوتا ہے، میڈیا میں تقریریں کرنا ہوتا ہے، یونائٹڈ نیشنز میں جا کر قرارداد پرنٹ کرا کے میڈیا کو ریلیز کرنی ہوتی ہے۔ میں اس کی باتیں نہیں کر رہا۔ دیکھیے، کسی ملک کو جب آپ ڈٹر کرتے ہیں یا خوف زدہ کرتے ہیں تو وہ قیمت مانگتے ہیں آپ بنیادی طور پر۔ ہندوستان کے خلاف پاکستان نے 7 جہاز ڈاؤن کر کے اور 10 تاریخ کو اتنی زیادہ ٹنیج پھینک کر ایک قیمت مانگی تھی کہ اگر آپ یہ حملہ آور ہوں گے تو یہ نیو نارمل بھی نہیں ہوگا، پہلی بات، اور نیو نارمل اس لیے ہی نہیں ہوگا کہ آپ سے ہم قیمت اتنی زیادہ مانگیں گے کہ آپ دے نہیں پائیں گے۔ تو جنگیں اس طرح رکتی ہیں۔ جنگیں اس طرح کنڈیم کرنے سے یا صرف یہ کہہ دینے کے کہ یہ الائنس ہو گیا ہمارا، کوئی اسرائیل کو تکلیف پہنچے گی، اکنامک ہو، پولیٹیکل ہو، ڈپلومیٹک ہو، میں اس کی بات ابھی ڈیٹیلز، نہ میرا مینڈیٹ ہے نہ میرے پاس پرویو ہے، تو آپ نے اتنی پین کوز کرنی ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اگر اسرائیل کے پوائنٹ آف ویو سے سوچیں، اس کو کیا پرائس دیا اس نے اسٹرائک کی، سوائے کنڈیم کرنے کے، سوائے یہ کہنے کہ وہ اسٹریٹجک پارٹنر ہے امریکہ کی طرف سے ہی بیان آ جانا۔ تو ایکشنیبل جس کو میں پین کہہ رہا ہوں نا، کوئی ایسی تکلیف چاہے ان کے بزنس کو ہو، چاہے ان کے جو دنیا بھر میں گلوب میں ان کے انفراسٹرکچر پھیلا ہوا ہے اس کو اکنامک ہٹ ہو، تو تب میں یہ بولوں گا۔ لیڈ کر لینا کہ پاکستان لیڈ کرے یا سعودی عرب لیڈ کرے یا ترکی لیڈ کرے، ڈز ناٹ میٹر، کتنے ریزالو کے ساتھ لوگ آپ کو جوائن کریں گے۔ موسٹ امپورٹنٹ یہ ہے، آپ مجھے ہیڈ بنا دیں لیکن لوگوں کی انٹرسٹ میرے ساتھ نہ ہو تو پھر اسے کیا فرق پڑے گا؟ انہوں نے الائنمنٹ شو کرنی ہے۔ ابھی ایک بریک کا کہا جا رہا ہے خالد چشتی صاحب، لیکن میں یہ سمجھتے OIC اجلاس کیونکہ آج اور کل ہو رہا ہے، دیکھتے ہیں اس کے بعد کیا فائنڈنگ آتی ہے، لیکن یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ آج نہیں تو کل اگر اسرائیل کو لگام نہیں ڈالی جاتی تو پھر اسرائیل کا اگلا ہدف کوئی بھی ملک ہو سکتا ہے۔ جتنا آزاد اور بے لگام اسرائیل اس وقت ہو چکا ہے، آنے والے وقتوں میں اس کو روکنا جو ہے وہ کسی کے بس کی بات نہیں رہے گی اگر اس کو ابھی نہیں روکا گیا۔